مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر حضور نے نہ فرمایا ہوتا۔ حضور سے پہلے کسی رسول کے ہاتھوں نہیں ہوا، تو اب جب کہ نبوت ختم، رسول ختم، رسالت ختم، اب کیسے ہو جائے گا؟ مجھ جیسے ٹٹپونجی قسم کے قائدین کے ذریعے سے کیسے ہو جائے گا؟ جبکہ انبیاء کے ہاتھوں نہیں ہوا، موسیٰ کے ہاتھ سے نہیں ہوا، عیسیٰ کے ہاتھ سے نہیں ہوا، ابراہیم کے ہاتھ سے نہیں ہوا، نوح کے ہاتھ سے نہیں ہوا، کیسے ہو جائے گا؟ میں کبھی نہ مانتا، لیکن ماننا پڑتا ہے۔ خبر دی ہے الصادق المصدوق محمد رسول اللہ، لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام۔ روایت مسند احمد کی، مقداد ابن اسود اس کے راوی، اس روئے ارضی پر ایک گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی مغلوب ضعیف کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی یا تو گھر والا خیمے والا خود ایمان لے آئے گا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا، اسے بھی اعزاز نصیب ہوگا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور یا یہ ہے کہ اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، چھوٹا ہو کر رہے گا، جزیہ دے گا، اسلام کا غلبہ اسے بھی تسلیم کرنا پڑے گا، تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا، وہ بدبخت محروم رہ گیا۔ اور دوسری حدیث حضور نے فرمایا حضرت ثوبان سے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی کہ جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ بہرحال ان دو حدیثوں کے بعد مجھے تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہو کر رہنا ہے۔ باقی قرآن مجید میں صغرا کبرا بھی ہے۔ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ان دونوں کو صغرا کبرا کو جوڑ لیجئے، حضور کا مقصد بعثت مکمل اسی وقت ہوگا جب تمام عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بعثت پایہ تکمیل کو نہ پہنچے اور یہ دنیا ختم ہو جائے؟ دنیا کے خاتمے سے پہلے جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وہ کام ابھی باقی ہے۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے گلوب پر، پورے عالم انسانیت پر غلبہ ابھی باقی ہے، اور وہ ہو کر رہے گا، حضور نے فرمایا ہوگا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے، یہ پاکستان جس میں میں اور آپ آباد ہیں، محسوس ایسا ہوتا ہے۔ پہلی بات میں یقین سے کہہ رہا ہوں، 100% یقین سے، یہ بات میں وثوق اس درجے سے نہیں لیکن ظن غالب کے درجے میں بہرحال مجھے یہ وثوق ہے، یقین کے درجے میں نہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ خطہ اللہ کی مشیت میں منتخب ہو چکا ہے اس کام کے لیے کہ یہاں سے نقطہ آغاز ہوگا۔ جیسے عرب سے آغاز ہوا حضور کے زمانے میں اور پھر پھیل گیا مشرق مغرب شمال، شمال میں کوہ قاف تک، اور مشرق میں خلافت راشدہ کے دوران دریائے جیہوں تک، اور مغرب میں پہنچ گیا وہ اٹلانٹک اوشن کے ساحل تک۔ لیکن شروع تو عرب سے ہی ہوا تھا نا، حضور کی اپنی حیات طیبہ میں، پھر مشرق مغرب شمال، تین طرف تین فوجیں نکلیں۔ اسی طرح یہ خطہ افغانستان اور پاکستان، یہی انشاءاللہ جہاں تک قرائن ہے وہ یہی ہے کہ اسی خطے سے آغاز ہوگا اس نظام خلافت کے احیاء کا، اس لیے کہ 400 برس سے سارے مجددین یہی پیدا ہوئے، 1000 برس تک مجددین امت سارے کے سارے عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے لے لیجئے، شیخ عبد القادر جیلانی کو لے لیجئے، امام ابو حنیفہ کو لے لیجئے، امام احمد ابن حنبل کو لے لیجئے، امام ابن تیمیہ کو لے لیجئے، امام غزالی کو، سب کے سب وہیں۔ جیسے ہی 1000 برس ختم ہوئے اور 11ویں صدی شروع ہوئی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، احمد سرہندی ہندوستان، 12ویں صدی شاہ ولی اللہ دہلی ہندوستان، 13ویں صدی سید احمد بریلوی جو دفن ہوئے، جو شہید ہوئے بالا کوٹ میں، جو پہلا جہاد ہوا ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر
دور صحابہ اور دور تابعین کے بعد پہلا جہاد خالص وہ تھا کہ جو محمد ابن قاسم کے ساتھ لوگ آئے تھے انہوں نے کیا. بعد میں خالص جہاد جس کو کہا جائے، خالص جہاد صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، وہ ہوا ہے سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کا جہاد، اور ان کے خون کی امین یہ سرزمین پاکستان ہے.